وہ ایک غریب بیوہ تھی۔ اس کے چہرے پر رنج و الم کے سائے منڈلا رہے تھے اور آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ رہ رہ کر وہ اپنے 3 معصوم بچوں کی طرف دیکھتی اور اس خیال سے دل محسوس کر کے رہ جاتی کہ اب ان بچوں کے ساتھ گزر اوقات کیسے ہوگی۔ ایک گائے کے دودھ سے 2 وقت کی روٹی میسر آ جاتی تھی، لیکن اب یہ آسرا بھی جاتا رہا تھا۔ اسے ابھی اطلاع ملی کہ حاکم وقت کے سپاہیوں نے اس کی گائے کو لاوارث سمجھ کر ذبح کر ڈالا ہے اور اس کے گوشت کے کباب بنا کر کھا چکے ہیں۔ بیوہ بہت دیر تک سسکیاں لیتی رہی، پھر اس کی سسکیاں تھم گئی، وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ صبح ہوئی اور آفتاب نے مشرق کی سمت سے اپنا تر و تازہ سرخ چہرہ نکال کر دنیا پر نگاہ ڈالی تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب عورت اصفہان کے قریب بہنے والی مشہور نہر زندردو کے پل پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ بار بار متلاشی نظروں سے ایک جانب دیکھتی تھی، شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ ہاں، اس سے حکمران وقت کا انتظار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سربراہ مملکت کی سواری اس پل پر سے گزرنے والی ہے۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑا۔ جلد ہی گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی اور کئی سپاہیوں کے جھنڈ میں فرمانروائے وقت نمودار ہوئے۔ وہ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار تھے۔ پل پر ایک عورت کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑے کی رفتار دھیمی کر لی، لیکن عورت نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور آنکھوں میں غیظ و غضب کی بجلیاں کوند رہی تھی۔ اس نے صاف اور بلند آواز میں پوچھا، بتاؤ تم انصاف نہر کے اس پل پر کرو گے یا پل صراط پر؟ فرمانروائے مملکت چونک اٹھے۔ سوال ہی تھرا دینے والا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر آئے اور کہنے لگے، اماں، پل صراط کی طاقت نہیں ہے، میں انصاف اس پل پر کروں گا۔ آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ بیوہ نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا حال بیان کر دیا۔ حکمران وقت کے چہرے سے شرمندگی حویدہ تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ بیوہ کی گائے کو لاوارث سمجھ کر ذبح کر ڈالنے والے سپاہیوں کو حاضر کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، سپاہی حاضر کر دیے گئے۔ حکمران وقت نے ان سپاہیوں کی سخت سرزنش کی۔ چونکہ یہ فعل لا علمی میں سرزد ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سخت سزا نہیں دی، لیکن سربراہ حکومت حکم دے رہے تھے کہ بیوہ عورت کو 70 گائیں دی جائے۔ بیوہ عورت کو نہر زندردو کے پل پر انصاف میسر آ چکا تھا۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ یہ حکمران وقت تھے دولت سلجوکیہ کے فرمانروا ملک شاہ سلجوقی، جنہیں بجا طور پر سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا دور حکومت سلجوکیوں کا دور عروج تھا۔ آپ کی وسیع و عریض اسلامی حکومت ترکستان کے آخری شہر کاشغر سے بیت المقدس تک اور اناطولیہ سے لے کر بحیرہ کیسپیئن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس مملکت میں ترکستان، ماوراء النہر، خوارزم، دہستان، خراسان، کہستان، مکران، کرمان، کردستان اور موجودہ ترکی کا بڑا حصہ، شام، عراق، کویت، عمان اور حجاز کے علاقے شامل تھے۔ ملک شاہ سلجوقی 16 اگست 1055 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الپ ارسلان تھا، جو سلجوقی عہد کے دوسرے فرمانروا تھے۔ ملک شاہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی تو طغرل بیگ محمد حکمران تھے۔ طغرل بیگ ملک شاہ کے دادا چغری بیگ کے سگے بھائی تھے۔ اس وقت طغرل بیگ نے چغری بیگ کو جیہون سے نیشا پور کے وسیع علاقے کی حکمرانی سونپ رکھی تھی۔ الپ ارسلان چغری بیگ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ چغری بیگ کا انتقال 30 اگست 1059 کو ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد طغرل بیگ نے الپ ارسلان کو خراسان کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت ننھے ملک شاہ کی عمر 4 سال تھی۔ الپ ارسلان نے اپنے پیارے بیٹے کی تربیت کے لیے ایک تجربہ کار شخصیت کا انتخاب کیا، جو عہد سلجوقی کے نامور وزیر نظام الملک توسی تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ سلجوقی دور کو عروج پہنچانے میں نظام الملک توسی کا نہایت اہم کردار ہے۔ ملک شاہ نے نہ صرف نظام الملک توسی بلکہ دیگر بلند پایہ علماء کرام سے بھی تربیت پائی اور بہت جلد عربی، فارسی اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی۔
نظام الملک نے دینی و دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ملک شاہ کو فنون ادب سے بھی آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ صرف 10 سال کی عمر میں ملک شاہ کو شاہ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی پر مکمل عبور حاصل ہو چکا تھا۔ ملک شاہ کی تربیت کا سلسلہ آنے والے برسوں میں جاری رہا اور اس کو اپنے والد الپ ارسلان کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کا موقع بھی دیا گیا۔ الپ ارسلان 1064 میں پوری سلجوقی مملکت کے حکمران بن گئے۔ ربیع الاول 456 میں الپ ارسلان جہاد کی غرض سے روم کی سمت روانہ ہوئے۔ اس مہم میں ملک شاہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں پہنچ کر سلطان الپ ارسلان مسیحی آرمینیا پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے اور ملک شاہ کو انجاز یعنی کہ جارجیا کی سمت روانہ کیا، جہاں مسیحی حکمران تھے۔ نظام الملک بھی ان کے ساتھ تھے۔ ملک شاہ نے کم عمری کے باوجود زبردست کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے ایک کامیابی قلعہ مریم مقدس کی تسخیر تھی۔ یہ نہایت مضبوط قلعہ تھا اور اس کے چاروں طرف وسیع اور گہری خندق تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ سلجوقی فوج نے کشتیوں کے ذریعے اس خندق کو عبور کر لیا اور قلعہ پر ٹوٹ پڑی۔ بڑی زبردست لڑائی ہوئی، لیکن مسیحی سپاہ اپنی جگہ مضبوطی سے جمی رہی۔ اس موقع پر قدرت کی مدد پہنچی اور شدید آندھی آ گئی، پھر زلزلہ آیا اور اس کی وجہ سے قلعے کی فصیل کا مشرقی حصہ منہدم ہو گیا۔ آندھی کا زور ٹوٹتے ہی مسلم فوج فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہو گئی اور قلعہ پر قبضہ ہو گیا۔ اس مہم کے بعد ملک شاہ اپنے والد کے ساتھ مسیحی آرمینیا کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے اور کئی معرکوں میں آپ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ 24 نومبر 1072 کو الپ ارسلان کی شہادت کے بعد بار حکومت ملک شاہ کے کندھوں پر ڈالا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ مملکت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد انہیں سلطان العادل، جلال الدولہ اور ابو الفتح کے القابات دیے گئے۔ ملک شاہ کے والد سلطان الپ ارسلان نے قبل ازیں اپنی زندگی میں ملازگرت کی جنگ میں قیصر روم رومانس دیو جانس کو شکست فاش دی، جس کے بعد رومانس ان کا مطیع اور فرمانبردار بن گیا۔ لیکن رومی پادریوں نے مشہور کر دیا کہ رومانس بادشاہت کے لائق نہیں ہے، اس لیے رومی سلطنت پر میکائیل ہفتم نے قبضہ کر لیا اور قیصر روم کا اعزاز اب میکائیل کے پاس آ گیا۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد میکائیل نے سرکشی دکھانا شروع کر دی۔ اس نے اپنی فوج تیار کی اور ایران میں داخل ہو گیا۔ ملک شاہ کو دشمن کی یہ الغار کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر جہاد کا حکم جاری کر دیا۔ بجلی کسی پھرتی سے فوج تیار کی اور رومی لشکر کے مقابلے میں پہنچے۔ یہ فاصلہ انہوں نے چند دنوں میں طے کیا۔ عام حالات میں یہ سفر ہفتوں میں مکمل ہوتا تھا۔ قیصر روم کو توقع نہ تھی کہ اسلامی لشکر اتنی جلدی مقابلے کے لیے آ پہنچے گا، اور مسلمانوں کی شجاعت اور بے خوفی سے وہ بڑا مرعوب تھا۔ اس نے اطاعت کی باتیں شروع کر دی۔ ملک شاہ کی تمام شرائط تسلیم کر لی اور اپنی فوج سمیت واپس چلا گیا۔ سلجوقی حکمرانوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے خلافت کے احترام کو قائم رکھا اور برسر اقتدار آنے کے بعد خلیفۃ المسلمین سے اپنے اقتدار کی سند حاصل کی۔ ملک شاہ نے بھی اکتوبر 1073 میں ایک سفارت بغداد روانہ کی، جس نے خلیفہ سے ملاقات کی۔ ایک شاندار تقریب میں خلیفہ نے ملک شاہ کی حکومت کو سند عطا کی اور ملک شاہ کو یمین امیر المومنین کا لقب دیا۔ اس کے بعد بغداد، عراق، عرب و عجم، ایران، ماوراء النہر، شام، حرمین اور بیت المقدس میں ملک شاہ کا نام بھی جمعے کے خطبے میں شامل کر دیا گیا۔ 1074 میں ملک شاہ نے سمرقند اور ترمز پر اپنا اقتدار بحال کیا۔ آپ کے والد سلطان الپ ارسلان کے دور میں ان کے ایک جرنیل عدس بن اوک نے شام اور فلسطین کے بیشتر علاقے فتح کر لیے تھے۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد 1075 میں عدس نے دمشق کو بھی تسخیر کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ مارچ 1076 میں عدس نے ایک بار پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ 2 یا 3 ماہ بعد شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دمشق میں بھی خلیفۃ المقتدی کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ملک شاہ نے 3-4 شادیاں کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 4 بیٹے برکیارک، محمد، سنجر اور محمود تھے، جن میں سے سانجر نے بعد میں حکومت سنبھالی۔ ملک شاہ کو ملک العادل کا خطاب بھی دیا گیا۔
جو ان کے عدل و انصاف سے بھرپور دور حکومت کا آئینہ دار ہے۔ ملک شاہ صاحب علم حکمران تھے، اچھا علمی اور ادبی ذوق رکھتے تھے، علماء کرام اور علم پرور شخصیات کی بڑی قدر کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق ملک شاہ کو عربی اور فارسی نظم و نثر پر کمال کی قدرت حاصل تھی۔ ملک شاہ کے عہد میں امور مملکت انجام دینے کے لیے کئی شعبے قائم تھے۔ ان میں سے سب سے اہم دیوان وزارت تھا، جس کے سربراہ وزیر السلطنت یا وزیر اعظم کہلاتے تھے۔ ملک شاہ کے دور میں یہ منصب نظام الملک توسی کو حاصل رہا۔ اس شعبے میں سربراہ کے پاس وسیع اختیارات تھے۔ مملکت کی تمام آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب دیوان الاسقیاء کے سپرد تھا۔ ملک شاہ سلجوقی نے پوری مملکت میں تمام دریاؤں، نہروں، ندی نالوں پر حسب ضرورت مضبوط پل تعمیر کروائے، نہروں کا جال بچھایا، تعمیرات کے ضمن میں عظیم خدمات انجام دی، لاتعداد سرائیں، مدرسے، شفاخانے، پل، قلعے، یادگاریں مینار، مساجد اور دینی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ اصفہان اور بغداد میں کئی عظیم الشان مساجد بنوائی گئی تھی، لیکن یہ مساجد زمانے کی دست برو سے محفوظ نہ رہ سکی۔ مورخین کہتے ہیں کہ سلجوقی جو عمارتیں بناتے تھے وہ نہائی بھاری بھرکم اور مضبوط ہوتی تھی اور ان سے ان کا وقار جھلکتا تھا۔ ان کے دور میں مساجد نمایاں ترین مقامات پر تعمیر کی جاتی تھی۔ ملک شاہ کی تعمیرات میں اصفہان کی جامع مسجد اب بھی موجود ہے، گو کہ اس کی اصل صورت میں خاصی ترمیم کی جا چکی ہے، لیکن اس کا ایک دروازہ اپنی اصلی شکل میں ابھی تک قائم ہے۔ آخر کار 19 نومبر 1092 کو ملک شاہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات صرف سلجوقی مملکت ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ ملک شاہ نے اپنے غیر معمولی حسن انتظام کے ذریعے ایک ایسی مملکت بنائی تھی جس میں امن و استحکام قائم کر رکھا تھا، جس کا رقبہ کم و بیش 15,000 مربع کلومیٹر تھا۔ تو یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور اسلامی بادشاہ کو کور کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔